بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس اکثر ان خواتین کے کیسز آ رہے ہیں، وہ خواتین جن کے ساتھ پیریڈز کی پرابلم ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ایگز ختم ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یا سنیاز شروع ہو چکا ہے۔ اب ان بیماریوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن ان امراض کے اسباب اور وجوہات کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا اور یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ یہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور ہم نے جو طب الہی پڑھی ہے الحمدللہ اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو فوراً اس کو دوائی دے دی جائے، نہیں، اس کی مکمل تشخیص کی جائے، اس کی مشینری میں کہاں فالٹ آیا ہے، کہاں اس کا مسئلہ ہے، اس کو درست کیا جائے تاکہ بیماریاں وہ جسم میں دبے نہیں بلکہ جڑ سے ختم ہوں۔ اسی وجہ سے ہم بغیر فارم فل کیے والے مریضوں کو بالکل بھی نہیں دیکھتے۔ الغرض لائف اسٹائل کو درست کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام صحت بنایا ہے اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ اگر ہم آرٹیفیشل زندگی گزارتے ہیں، مصنوعی زندگی گزارتے ہیں اور سارا کچھ ہم مصنوعی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ پھر مصنوعی ہوگا۔ اب خواتین کی جو بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کی وجوہات اور اسباب کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بس اب یہ ہو گیا تو چلیں، اب آپ اس کی یہ دوائی کھا لیں، یہ کر لیں، لیکن یہ کس وجہ سے ہوا، کیا غلطی تھی، کیا وجوہات تھی، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ جب آپ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام صحت سے بغاوت کر رہے ہیں اور مصنوعی طور پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر جو کچھ ہوگا اس کے پھر ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، اور اس کی ذمہ داری بھی پھر آپ کو اٹھانی چاہیے۔ آپ کے مینسز بند ہو گئے، پیریڈ بند ہو گئے، تو آپ کہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوئے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی ایسی جسمانی بیماری لگی ہے جس کا سبب آپ کی مصنوعی لائف کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کہیں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ایگ ختم ہو چکے ہیں اور آپ نے عمرے یا حج پہ جاتے ہوئے گولیاں اس قدر کھائی کہ اس نے آپ کا اندر کا سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیا، اور پروگیسٹرون ہارمون کو اس قدر ہائی کر دیا کہ اس نے رحم کو سمیٹ کے بچے دانی کے اوپر اتنا زور ڈالا کہ تمام جتنے بھی انڈے ہیں ان کو نکارا اور فاسد کر کے تباہ کر دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری پھر آپ خود اٹھائیں، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو نہ ٹھہرائیں۔ اسی طرح جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کرتے خود ہیں سارا کچھ لیکن اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو آج ساری بیماریاں ہیں اس طرح کی، ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ میرے پاس آتے ہیں وہ مریض جو کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ میں کہتا ہوں تم نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے؟ میں جب ان سے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹیں مانگتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم سے ڈاکٹر نے کروایا ہی نہیں، ڈاکٹروں نے طب پڑھی ہے وہ ایلوپیتھک طب اور ہے، ہم نے جو طب الہی پڑھی ہے وہ اور ہے۔ ہم جسم کی مشینری دیکھتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء دیکھتے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ہارمون صحیح ہیں، حدود صحیح ہیں، وٹامن سارے پورے ہیں، منرلس پورے ہیں۔ جب آپ کی ساری چیزیں کلیئر ہیں تب پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ معاملہ سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے دیکھے گا، ٹھیک کرے گا، صحیح کرے گا۔ لیکن جب آپ کی اپنی مشینری ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اپنی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اور اس کا ذمہ دار پھر آپ خود ہیں۔ آپ اپنی اصلاح کریں گے تو پھر آگے معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ بہرحال یہ موضوع بہت لمبا ہے، مختصراً بات یہ ہے کہ ان بیماریوں کے ذمہ دار ہیں مصنوعی لائف گزارنے کی ہم خود ہیں، اور مصنوعی علاج سے بھی جو بیماریاں لگ رہی ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہم ہیں۔ آج کل یہ جو پھیلا ہوا ہے کہ یہ بیماریوں کی جو کثرت ہے اور ان کے اسباب کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے اور ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں ہمیں کیوں لگ رہی ہیں اور ان کی وجوہات کیا، حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اور انہیں آگاہی دی جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر میڈیسن استعمال کریں، خاص کر وہ جو مصنوعی ہیں۔ مصنوعی ادویات بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے جسم میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ دوائی کھا رہے ہیں تو پھر اس دوائی کا مزید سائیڈ ایفیکٹس ہوگا، اور اگر وہ چیز ہے بھی، مثال کے طور پہ اب کئی خواتین ہیں پیریڈز روکنے کی دوائیاں کھا لیتی ہیں کہ سیر و تفریح پہ جا رہی ہیں، حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، ٹھیک ہے، کچھ بوجھ سمجھتی ہیں کئی خواتین تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ہمیں تنگی ہو گئی تو اس تنگی سے بچنے کے لیے وہ اس لائف کو اختیار کرتی ہیں۔
تو وہ تنگی سے بچنے کے لیے مصنوعی طریقے کی طرف جاتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس جو جسم پر پڑتے ہیں اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتی، تو اس کے نتائج بعد میں نکلتے ہیں۔ جس طرح انسان جو ہے ابھی جو مرضی کھا رہا ہے، جو نوجوان ہیں نا ان کو تھوڑا سا کہہ دیں آپ ان چیزوں کو نہ کھائیں، پرہیز کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم جو مرضی کھا لیں، ہم بہادر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کب نکلے گا؟ 40 سال کے بعد۔ یہ ابھی تم جو مرضی کر لو، 40 سال کے بعد تمہارے کو پتہ لگے گا کہ تمہارے جسم میں تم نے جو بچپن میں جوانی میں جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج 40 سال کے بعد تمہارے سامنے آئیں گے۔ جب رزلٹ آؤٹ ہوگا، جب جسم کی مشینری جو ہے قدرتی طور پہ نیچرل طریقے سے جب چلنے کا وقت آئے گا، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے، بڑھاپے میں تمہیں پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے۔ تو پیریڈ بند کرنے والی جو ادویات ہیں اور ان کو جو استعمال کرتی ہیں، کچھ خواتین تو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ہم حج پہ یا عمرے پہ جا رہی ہیں تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی خواتین عمرے یا حج پہ جاتی ہیں تو اس کے احکام موجود ہیں، یعنی اگر آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں تو اس کے احکام موجود ہیں، آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس میں صرف طواف اور سعی 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ جب پاک ہوں گی تو اس کے بعد کر لیں گی۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ حج بھی کر سکتی ہیں اور عمرہ بھی کر سکتی ہیں اور آپ کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ حج پر چلے گئی ہیں تو صرف آپ طواف نہیں کر سکتی، سعی نہیں کر سکتی، یہ 2 چیزیں رہ جائیں گی۔ اسی طرح عمرے میں بھی باقی جو ہے وہ سارے احکام ہیں، وہ سارے آپ کریں گی، سب کچھ کریں گی، اور جب پاک ہوں گے تو تب کر لیں گی۔ لیکن آج کیا ہے، آج ہم نے اس کو وہ اپنے لیے جو ہے نا وبال بنا لیا، اور یہ خواتین جو ہے اس کو پیریڈس کو اپنے لیے وبال سمجھ کے اور اسے بوجھ سمجھتی ہیں، اور بوجھ سمجھ کے اپنے نظام کو، اپنی جسم کی مشینری کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرتی ہیں۔ پھر بعد میں جو ہے نا اس وقت تو انہیں نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس وقت جب انہیں سمجھایا جائے تو کئی خواتین کہتی ہیں تو ساری دنیا کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب تو کر رہے ہیں اور ہر کسی کے جسم پہ کچھ نہ کچھ جو ہے سائیڈ ایفیکٹس مرتب ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ سامنے آتے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہے ہارمون کا انبیلنس ہونا، اور خواتین کے جب ہارمون انبیلنس ہوتے ہیں تو ان کو پھر تھائرائیڈ، چھاتی کا کینسر، رحم کا کینسر، کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیریڈز بند ہو جاتے ہیں، جو ہے دردیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں تو جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے جو ہے، اور اسی طرح جو ہے پھر کئی قسم کی رطوبتیں، لیکوڈ پانی جو ہے نا شرمگاہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کئی قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسم کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آگے جو لائف ہے مستقبل میں بھی جا کے جو ہے ان کے اثرات جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا فوراً رزلٹ نکل آئے، عرصے بعد جا کر جو ہے رزلٹ نکلتا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، حج پہ جا رہی ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو خراب کریں اور آپ اپنے کسی مصنوعی طریقے سے جو ہے اپنے نظام کو خراب کریں، روکیں، کیونکہ یہ سب مصنوعی طریقے بعد کی ایجاد کردہ ہے، سائیڈ ایفیکٹس کے حامل ہیں اور اس کے کئی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص کر جب آپ کسی دائمی بیماری میں شکار ہوں تو پھر آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان کا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اولاد کے لیے خواہش مند ہیں تو ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں، پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بچیاں، وہ نوجوان لڑکیاں جو عمرے حج پہ جاتی ہیں تو وہ کبھی بھی ان گولیوں کا استعمال نہ کریں، میں اسے سختی سے منع کرتا ہوں۔ میرے سامنے ایک کیس آیا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس بچی نے جو ہے نا 22 سال کی لڑکی تھی اور اس نے لگاتار ان گولیوں کا استعمال کیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پہ پھر جب واپس آئی ہے تو اس کو پیریڈز ہی نہیں آئے، تو اب اس نے کیا کیا، لیڈی ڈاکٹر سے دوائیاں لیتی رہی۔ اب یہ ہارمونس کو جو ہے مصنوعی طور پہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کبھی اس کا لیول ہائی کرنا، کبھی اس کا نیچے لے کے آنا، تو یہ مصنوعی ہارمونس جو ہے کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں قدرتی طور پہ بنائے۔ قدرتی چیز کا جو ہے کبھی بھی مصنوعی چیز کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، پہلے تو یہ تھا کہ پیریڈز ہی نہیں آ رہے تھے نا، کہ اب یہ ہوا کہ اب جا کے جو ہے نا اس کے بالکل ہی جو ہے اندر کا نظام جو ہے وہ سارا تباہ ہو گئے، ہارمونس کے سارے لیول دھرم برم ہو گئے، اور اس سے بڑا کیا ہوا کہ اندر کے ایگز جو ہیں وہ سب کے سب ڈیمیج ہو گئے، تباہ ہو گئے ہے نا۔ اور لیڈی ڈاکٹر نے 1.5 سال بعد اسے یہ خبر سنا دی کہ اب تم کبھی ماں نہیں بن سکتی جو ہے، تو وہ حوصلہ ہار کے بیٹھ گئی۔ تو بہرحال پھر ہمارے پاس یہ کیس وغیرہ آیا تو ان کا جو ہے وہ علاج الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو اب مسئلہ کدھر خراب ہوا، مسئلہ یہ خراب ہوا ہر مصنوعی دوائی انسان کے جسم سے مطابقت نہیں رکھتی، اور اس کے جسم میں اگر اس کا لیول بڑھتا جائے تو وہ ایک قسم کی تباہی مچاتی ہے۔ قدرتی دوائیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں اس کا لیول بڑھ گیا تو اس کو جو ہے وہ نارمل رکھے گی اور اس کو کوئی اور چیز کو تباہ نہیں کرے گی۔
ٹھیک ہے، یہ دوائیاں صرف اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی بنائی ہیں ان کے اندر یہ خاصیت ہے، جو مصنوعی دوائیاں ان کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ان ادویات سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جو نوجوان لڑکیاں ان کو تو یہ دوائیاں بالکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، پیریڈز رکنے والی جو ہے نا، اور کیونکہ یہ ان کی شادی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اس نوجوان لڑکی کا جو واقعہ سنا ہے، اس سے زیادہ افسوس مجھے یہ ہوا کہ اب اس نے مصنوعی طور پہ پیریڈ لانے کی دوائیاں کھاتی رہی، مصنوعی طور پہ جب پیریڈ لانے کی دوائیاں کھائی ہیں تو اس سے کیا ہوا، پیریڈز تو آئے ہر مہینے جو ہے، اور اسی حالت کے اندر جو ہے شادی بھی کر دی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی اس کی شادی کر دی اور لڑکے کو بھی نہیں بتایا، یعنی مصنوعی لائف اختیار کی۔ جب آپ نے مصنوعی طریقہ اختیار کیا اپنی آسانی کے لیے کہ میں جا رہی ہوں میرے پہ حج پہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، بوجھ سمجھا، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آپ نے آگے پھر اپنا علاج بھی پھر مصنوعی طور پہ اسے روکے، مینسز کو روکا، اور مصنوعی طور پہ روکنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اندر کا سارا جو ہے وہ نظام دھرم برم ہو گیا۔ تو آپ نے پھر اپنے پیریڈز کو جو ہے وہ نارمل لانے کے لیے پھر مصنوعی ادویات کھائی، اور مصنوعی ادویات کھانے سے پھر آپ کے ایگز تباہ ہو گئے، اور ایگز تباہ ہونے کے بعد جو ہے اب ماں بننے کے قابل نہیں رہی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا پھر بھی علاج نہیں کرایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ڈاکٹر نے علاج کہہ دیا تو اس کے بعد پھر آپ نے علاج شروع کروایا، اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کو جو ہے کس طرح نارمل کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی ہیں ڈاکٹر جس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ایگ ختم ہو گئے ہیں تو آپ ماں نہیں بن سکتی، یہ دوبارہ ماں بن سکتی ہیں، کیونکہ جو مشینری ہے وہ صرف اور صرف صحت مند اور بڑے ایگز کو کاؤنٹ کرتی ہے، جو نکارہ یا چھوٹے ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو حج یا عمرے پہ جاتی ہیں اور ان کو اولاد کی خواہش ہے، تو خدا را وہ ان گولیوں کا بھی استعمال نہ کریں۔ ان گولیوں سے ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ان کا سب سے بڑا نقصان جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جسم میں کرتی کیا ہیں، یہ جسم میں وہی کام کرتی ہیں جو پروگیسٹرون ہارمون کرتا ہے، اور پروگیسٹرون ہارمون جو ہے وہ کیا کرتا ہے جسم کے اندر جو ہے، جسم کے اندر جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد جو ہے بیضے کو اور اس سارے نظام کو روک دیتا ہے۔ یہ مصنوعی ادویات جسم میں کیا کرتی ہیں، ان میں نورسٹیسٹرون ہارمون ہوتا ہے، یہ مصنوعی ہارمون ہے، اور یہ مصنوعی ہارمون کیا کام کرتا ہے؟ وہی کام کرتا ہے جو جسم کے اندر پروگیسٹرون ہارمون کرتا ہے، لیکن یہ مصنوعی ہے۔ تو مصنوعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مقدار جیسی بڑھے گی نا تو یہ تباہ کرے گا۔ تو جیسی ہی اس کا ہارمون جو ہے اگر ایک لیول سے ہائی چلے گیا، ٹھیک ہے آپ کے پیریڈ رکنے تک کی تو ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہائی ہو گیا تو ہائی ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ اندر کے سارے نظام کو، آپ کے ایگ کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اور یہ اگر ہائی ہو گیا تو پروگیسٹرون ہارمون جب ہائی ہوتا ہے تو جسم میں کیا کرتا ہے، چھاتی کا کینسر، رحم کا کینسر، یہ بیماریاں لگاتا ہے۔ پھر اس سے بڑی بات جو ہے کہ یہ مصنوعی دوائی ہے، تو مصنوعی طور پہ اس نے کیا کام کرنا ہے، آپ کا اگر ہائی نہیں بھی ہوا تو یہ کیا کرے گا، دو کام کرے گا۔ یہ رحم کی بچے دانی کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالے گا، دباؤ ڈال کر جو ہے وہ ایگ کو روک دے گا، ٹھیک ہے، اور اسے سمیٹ دے گا، روک دے گا۔ دوسرا کام، رحم کی جو نالی ہے اس نالی کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اسے سخت کر دیتا ہے، اور اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ منی کے جو جراثیم ہے آگے تک نہ پہنچے تاکہ اولاد نہ ہو۔ تو یہ مصنوعی ہارمون ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ حج پہ جا رہے ہوں، عمرے پہ جا رہے ہوں، چاہے آپ کو حمل ہو گیا ہے یا حمل نہیں ہوا، تب بھی یہ ہارمون جو ہے یہ دونوں کام کرتا ہے۔ آپ اس کو اگر پیریڈ روکنے کے لیے لے رہے ہیں تب بھی یہ یہی کام کرے گا۔ تو یہ جو کام ہے یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب جو خواتین جا رہی ہیں عمرے پہ، حج پہ، ان کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اولاد دے، تو جب وہ یہ ہارمون لے رہی ہیں، مصنوعی ہارمون لے رہی ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، اس مصنوعی ہارمون سے ان کے پہلے ہی اندر کا نظام پہلے ہی خراب ہے، اس سے مزید خراب ہو جاتا ہے۔ مزید یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رحم کی نالی جو ہے اس کے اندر جو رطوبت ہے، شوہر کی جو منی کے جراثیم ہیں وہ آگے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جو ہے، اور وہ وہیں پہ نکارہ کر کے ڈیڈ کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو رطوبت ہے وہ اسے ڈیڈ کر دیتی ہے، وہ آگے پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ اس قابل نہیں رہتے کہ ان سے جو ہے اولاد ہو سکے۔ اور دوسرا نقصان جو وہ یہ کرتی ہے کہ یہ بیضہ دانی کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے اور اس کو جو ہے کہہ لیں کہ تنگ کرتی ہے۔ تو کیوں اس کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے؟ تاکہ بیضہ بنے نہیں اور ایگ جو ہے وہ نکل کے باہر نہ آئے۔ جب ایگ باہر آئے گا تو لازمی بات ہے پیریڈ ہو جائیں گے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا پورا جو پروگیسٹرون ہارمون کا نظام ہے جس نے حمل کے لیے پوری جگہ مہیا کرنی ہوتی ہے، ہموار کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے جب بیضہ آئے تو اس کے اندر جو ہے حمل ٹھہرانے اور اس سے سارے جو اس کے فنکشن ہیں وہ سارے کرنے ہوتے ہیں، وہ سارا نظام ہی آپ نے اپنا خراب کر لیا صرف اس لیے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، حج پہ جا رہی ہوں، تو میرا جو ہے نا یہ عمرے اور حج کے دوران میرے کو پیریڈ نہیں ہونے چاہیے، مجھے تنگی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بڑی بات یہ ہے کہ کئی لوگ بیچارے اتنے پیسے لگاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم وہاں جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے گا۔
اچھا آپ دعا مانگنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، اور آپ کام کیا کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے جو ہے نا آپ نے بالکل اپنے شوہر سے قطع تعلق اختیار کر لیا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، ازدواجی تعلقات بھی قریب نہیں کرنا، اور اس سے دور رہنا، اور اوپر سے ہی گولیاں کھا رہی ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں اولاد. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عورت کہے کہ میں شادی کرتی نہیں ہوں اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد دے دے گا. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس نظام کے مطابق جو بندہ چلے گا تو اسی نظام کے مطابق اس کے ساتھ وہ ہوگا. آج اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ پر تب ہم چھوڑیں جب ہم نے اپنی طرف سے کچھ سارا کام مکمل کر لیا، اور ہم نے اپنی طرف سے سارا کچھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر آپ نتائج کو چھوڑ سکتی ہیں. لیکن آپ ابھی اللہ تعالیٰ پر نتائج چھوڑ دیں تو اس کی ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گی جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھ دے. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں اور ہر چیز کے فنکشن کو سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا، پہلے تو ہمیں تو یہ نہیں پتا نا، آج کل کے کسی ایلوپیتھک کے ڈاکٹر سے پوچھ لو کہ نورسٹیسٹرون پروگیسٹرون ہارمون میں کیا فرق ہے، یہ دونوں جسم میں کیا کام کرتے ہیں، وہ کہیں گے دونوں ایک ہی ہیں. یہی فرق نہیں معلوم کہ مصنوعی اور اوریجنل کا کیا فرق ہے، مصنوعی کیا کام کرتا ہے، اوریجنل کیا کام کرتا ہے، نیچرل جو ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس پر مستعد یہ ہارمون ہمارے جسم میں کس طرح بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. بس ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں عمر حج پہ یہ گولیاں استعمال کرنے، واپس آئیں گے تو آپ کو پیریڈ آ جائیں گے. پیریڈ تو آ جائیں گے لیکن جو نظام اس نے اندر خراب کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہو سکے گا دوبارہ؟ کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے؟ کیا آپ کے پاس ایسی دوائی ہے کہ جو ان چیزوں کو ٹھیک کرے جو اس نے خرابیاں پیدا کی ہیں؟ ایکس کو ختم کر دیا ہے، ایکس کے اوپر جو زور ڈالا ہے اس کے نظام کو مزید کمزور کر دیا ہے، صحت مند ایکس نہ بن سکے اس کو جو ہے نکارہ کر دیا ہے. اور اگر یہ کوئی زیادہ مقدار میں دوائی کھاتا ہے تو اس کے کئی ڈیمیج کر دیتی ہے. پھر یہ چھاتی کا کینسر اور پھر اس کے بعد رحم کا کینسر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ طریقہ علاج نہیں ہے نہ یہ وہ ہے. اگر آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ حج پہ جا رہی ہیں عمرے پہ جا رہی ہیں تو اس دوران آپ کو پیریڈ نہ ہو تو آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں. نیچرل طریقے سے جو ہے قدرتی جڑی بوٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا استعمال کریں، ان سے جو ہے اپنے پیریڈس کو ملتوی کر دیں اور ان کی ڈیٹ آگے بڑھا دیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کو کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس کا بھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر کیمیکل اور ایسی ادویات جو ہے مصنوعی ہیں، یہ ساری مصنوعی ادویات، کوئی ایک ایسی دوائی بھی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے. تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پھر آپ اپنے جسم کو مسلسل ٹیسٹ کروائیں، مشینری چیک کریں، جو بھی خرابی آ رہی ہے پھر اس کو درست کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو درست بھی نیچرل طریقے سے کریں. یہ نہیں کریں کہ پھر اس کا علاج جو ہے مصنوعی طریقے سے کریں. اگر آپ مصنوعی طریقے سے کریں گے تو پھر اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ وہی پھر آپ کے ساتھ ہوگا کہ جو ہے نا اس کے پہلے جو ہے پیریڈ بند ہو گئے، پیریڈ بند ہونے کے بعد جو ہے نا ایکس بھی ختم ہو گئے، پھر وہ ماں بننے کے قابل بھی نہیں رہی جو ہے نا. تو اس نے ایک غلطی پر دوسری پہ تیسری غلطی کی اور اس کے بعد جو ہے اپنا سارا کچھ تباہ کر کے بیٹھ گئی اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی جو ہے نا. تو اس بیچاری کا بھی قصور نہیں ہے، والدین نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ان مسئلے مسائل کو سمجھیں اور صحت مند زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں ہے. اگر یہ ایام آ بھی جاتے ہیں کسی کو عمر حج کے دوران تو ان کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اور آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ کو بلکہ دگنا اجر ملے گا. ایک ایسی سنت زندہ کرنے جا رہی ہیں آپ جو دوسری خواتین نے جو ہے بالکل چھوڑ دی ہے. مردہ سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا جو ہے. تو آپ بلا جھجک بلا خوف عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں. آپ کو اگر پیریڈ ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو پیریڈ نہ ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اپنی تاریخ ایسی رکھیں عمرے کی. عمرے میں تو آپ کے پاس اختیار ہے نا کہ آپ اپنے جو ہے نا ڈیٹ آگے پیچھے کر سکتی ہیں، ویزا لگنے کے بعد جو ہے اس حساب سے پھر اپنی ترتیب بنا لیں. تو اس کے بعد آپ چلی جائیں جو ہے نا، تاکہ آپ کو ان مسئلے مسائل کا شکار نہ ہو اور اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں نہ ڈالیں جس کو سنبھالنے کے لیے آپ کا پیسہ بھی بہت ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، صحت بھی خراب ہوگی اور کئی مسئلے مسائل کا آپ کو آگے جا کے سامنا کرنا پڑے گا جو ہے نا. تو ان سب سے آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ حج پہ جا رہی ہیں اور حج کے دوران اس طرح ہو جاتا ہے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ وہاں رکیں. اور اس کے بعد جو ہے نا حج کرنے کے بعد جو ہے طواف اور آپ نے وہ نہیں کرنی صحیح جو ہے، وہ جب آپ فارغ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ طواف اور صحیح کر لیں تو آپ کا حج مکمل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح اسماء رضی اللہ عنہا بہترین مثال ہے، زندہ مثال ہے ہمارے. تو ہم کیوں نہیں ان کو نمونہ پکڑتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو ایک مصنوعی لائف کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ تو خواتین کو اس پر غور کرنا چاہیے. یہ جو بیماریاں لگ رہی ہیں پھر اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس کا ذمہ دار ہمیں اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور جو لوگ ان چیزوں کو جو ہے
اہمیت نہیں دیتے، ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان سب کے ذمہ دار جو ہیں ہم خود ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے. آج اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تو کل بڑھاپے میں ہم اچھی زندگی گزاریں گے، صحت مند زندگی گزاریں گے. اگر ہم نہیں خیال رکھیں گے خود ہم بیماریاں ہمیں لگیں گی، پھر ہم کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحت رکھی ہوئی ہے. ہمیں جو پرہیز نہیں کرتے، ہمیں جو ہے طیبات کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، ہمیں جو ہے نا فساد سے اپنے آلودگی سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں اور اپنے جسم کو خود صحت مند نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں ہمیں لگتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور نارمل زندگی گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. تو انشاءاللہ و تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ ہوگا بھی جو ہے، اور آپ کے لیے جو ہے شفا کے دروازے بھی کھول دے گا، کیونکہ شفا بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، کسی اور نے نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان میاں بیوی پہ جو جاتے ہیں عمرے پہ حج پہ اور پھر وہاں جا کے اپنی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دور رہو. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طیبات کھانے اور صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.